آئیے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند گوشوں پہ توجہ کریں۔ اور محترم ساجد محمود کوڑا صاحب جو ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہم سے بچھڑ گئے، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کی فکر کرتے رہے، اور ابھی جس دن پرسوں ان کا وصال ہوا، کوئی 12 بجے کے قریب ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ ہمارا بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس کو آج بھی نکال کے دیکھیں تو اس دن اپنے اس محلے کی صفائی کا جو ہمارا انتظام ہے ویلفیئر کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تصاویر بنا کر وہ محترم توقیر حیات گوندل صاحب کو، ہمارے پیڈ کے جو صدر ہیں، ان کو میسج کر رہے ہیں کہ محترم توقیر صاحب ہمارے محلے کی صفائی کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، یہاں پہ ہم توجہ دیں کہ صفائی کو بہتر کیا جائے۔ اور پھر جو الحیات ٹاؤن کے ہمارے رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاں اس پورے محلے کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، بہتری کے لیے انہوں نے اپنے باہر کے تمام ساتھیوں کے ساتھ رابطہ کیا، اور رابطہ کر کے یہاں کی ویلفیئر کے لیے انہوں نے ٹینٹنگ کا انتظام کیا، برتنوں کا انتظام کیا، تاکہ جو غریب غربا کسی کے گھر میں غمی خوشی کا موقع ہو تو بغیر عفظ کے، بغیر کرائے کے ان کو یہ مال اور سامان میسر آ سکے۔ تو گویا سامعین محترم ساجد محمود کوڑا صاحب کی زندگی کے آخری لمحات بھی بتاتے ہیں کہ وہ اللہ رسول کی صفات کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اب رنگنا کیسے ہے، آئیے اس طرف آئے۔ حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اور جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کوئی دنیا کی مشکل کو دور کرتا ہے، کہاں کی مشکل؟ دنیا کی مشکل کو دور کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا نفس اللہ قربتا من قرب یوم القیامہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو انسان دنیا میں کسی مسلمان اور کسی مومن کی مشکل کو اس سے دور کرتا ہے، یوم قیامت رب کائنات اس کی مشکلات کو اس سے دور فرما دے گا۔ آقا نے فرمایا جو یہاں دوسرے کا بھلا کرتا ہے، یوم قیامت اللہ اس کے ساتھ بھلا کرے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مَيْسِرٍ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو انسان دنیا میں دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو انسان دنیا میں دوسرے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، معاشرے میں رہنے کے لیے آسانیاں، دکھ و درد دور کرنے کے لیے آسانیاں، چلنے کے لیے آسانیاں، میرے آقا نے فرمایا جو اس دنیا میں دوسرے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، یوم قیامت رب کائنات اس کے بھی راستے آسان فرما دے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ آقا نے فرمایا جو انسان اس دنیا میں کسی انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو کوئی اس دنیا میں دوسرے انسان کے گناہوں پر کیا کرتا ہے؟ پردہ ڈالتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کل یوم قیامت مالک کائنات اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آئیں آج اللہ کے رنگ میں رنگتے ہوئے جائیں، تاجدار کائنات کی سیرت کے رنگ میں رنگتے ہوئے جائیں۔ میرے حضور نے فرمایا جو انسان
इस दुनिया में किसी दूसरे के गुनाहों पे पर्दा डाल देता है। और हम हुजूर के मानने वाले, हुजूर की मोहब्बत का दम भरने वाले, लेकिन हम हर वक्त दूसरे की टो में लगे रहते। अगर किसी की एक बुराई नजर आ गई तो हम दिन रात बुराइयां कुरीदते हैं, टो लगाते हैं। और अल्लाह ना करे किसी का कोई गुनाह हम पे खुल गया, हम वो गुनाह छुपाते नहीं, गली गली हम जाकर लोगों को बताते हैं कि देखा कि उसका हाल क्या है, देखा उसने क्या किया। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मन सातारा मुस्लिमान साताराहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो इंसान दूसरे के गुनाहों पर इस दुनिया में पर्दा डालता है, रब कायनात कल यौम कयामत उसके गुनाहों पे पर्दा डालेगा। वो यौम कयामत जिस दिन आमाल खुल जाएंगे, वो यौम कयामत जिस दिन नामा आमाल खोला जाएगा। तब सामईन तसव्वुरात की दुनिया में डूबे। कल यौम कयामत उसी मैदान हशर में हमारे सारे रिश्तेदार भी होंगे, उसी मैदान हशर में हमारे सारे मोहल्लेदार भी होंगे, उसी मैदान हशर में प्यारे आका ताजदार कायनात भी होंगे। सामीन गौर करें, आज जब किसी कमरे में छुप कर माअज़ल्लाह हम कोई गुनाह करते हैं, अगर गुनाह हो जाए तो हम उस गुनाह के अजा हो जाने से डरते हैं कि गुनाह मुझसे हो गया, मेरी माँ को पता ना चले, मेरे बाप को पता ना चले, मेरे मोहल्ले वालों को पता ना चले। डर लगता है कि अगर इस गुनाह जो मुझसे हो चुका है मेरे माँ बाप को, घर वालों को पता चल गया तो मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल ना रहूंगा। तो तसव्वुर में लाएं, कल यौमे कयामत जब नामा अमाल खुलेगा, सब सामने होंगे, सब सामने होंगे। सामीन मोहतरम, जो आज गुनाह छुप छुप के किए हैं, कल यौमे हशर में सबके सामने खुल गए तो कौन सा मुंह दिखाएंगे, कौन सा मुंह दिखाएंगे। तो अगर चाहते हैं कि मेरे किए हुए गुनाह कल यौमे कयामत उन पे पर्दा पड़ा रहे, तो मेरे हुजूर ने फरमाया, मन सातारा मुस्लिमन साताराहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो इंसान इस दुनिया में दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालता है, रब कायनात कल यौम कयामत उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने एक कबीले की तरफ इशारा किया और मेरे हुजूर ने फरमाया कि फुलां कबीला मुझे बड़ा प्यारा है। और यहां तक मेरे हुजूर ने फरमाया, फाहुम मिन्नी व अना मिनहुम, मेरे हुजूर ने फरमाया कि फुलां कबीले वाले मैं उनसे हूं और वो मुझसे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर उस कबीले में क्या खास बात है? अब तवज्जो कीजिएगा उस कबीले की आदत पर। मेरे हुजूर ने फरमाया कि इस कबीले वालों का हाल ये है कि जब भी इस कबीले पर कहत आता है, माल में तंगी आती है, जाहिरन रिस्क में तंगी आती है, बुजुर्ग अहबाब मौजूद हैं, पुराने दौर आज की तरह के आसान दौर नहीं थे, और वो अरब का इलाका जो विजिट करके आए हैं, जो देख के आए हैं, वो बारानी इलाका है, बारिशें होती हैं तो फसलें होती हैं। तो सामीन मोहतरम, अगर बारिशें ना होती तो कहत आ जाता, फसलें ना होती तो मेरे आका ताजदार कायनात ने फरमाया ये कबीला अशअर, इनका हाल ये था, अगर इस कबीले पर कभी कोई तंगी आ जाती, इस कबीले पर कहत आ जाता, तो इस कबीले के हर घर के खानदान के लोग उस खानदान में घर में जो कुछ भी खाने को आता वो सब कुछ ले आते,
کوئی امیر و غریب کا تصور نہ رہتا. امیر کے گھر میں جو کچھ ہے وہ بھی لے آیا, غریب کے گھر میں جو کچھ ہے وہ بھی لے آیا. سارا رزق, ساری خوراک, ساری گندم, سارے چاول اور کھانے کی ساری چیزیں سارے خاندان والے ایک جگہ پر لے کر اکٹھے کر دیا. جب سارے رزق کو ایک مقام پہ اکٹھا کرتے, اس کے بعد اس کو سارے گھروں میں برابر تقسیم کر دیا جاتا, برابر تقسیم کر دیا جاتا. پھر جتنا کچھ امیر کھاتا وہی کچھ غریب کھاتا. میرے آقا نے فرمایا کہ اس قبیلہ کا یہ عمل مجھے اتنا پیارا لگتا ہے, اس قبیلہ کا یہ عمل مجھے اتنا بھلا لگتا ہے. حضور نے فرمایا فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ. حضور نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو سامعین محترم, اس قبیلے والوں کے بارے میں تو حضور نے فرما دیا. تو سامعین, ہم سارے حضور کے امتی بیٹھے, آقا تاجدار کائنات کے امتی بیٹھے ہیں. یہ پورا معاشرہ 98 سے 99% مسلمانوں کا معاشرہ ہے. لیکن یہاں پہ آج ہم اتنے بے حس ہو چکے اور دنیا کے ایسے حریص بن چکے کہ ہمارے اپنے خاندان میں سگے بھائیوں کے بیٹے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھایا جا رہا ہوتا. پڑوسی ایک دیوار کے ساتھ والا وہ بھوکا ہے اور ہم اپنے گھروں میں طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں. اگر آقا تاجدار کائنات کا رنگ ہم پہ چڑھ جاتا, اگر اللہ کی صفات کا رنگ ہم پہ چڑھ جاتا, تو پھر سامعین معاشرے میں یہ تقسیم نظر نہ آتی. آئیں کوشش کریں کہ اپنے غریب, مسکین, یتیم معاشرے کے بھائیوں کو بھی سہارا دیں. پھر سامعین محترم, میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بسم اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور حدیث مبارکہ کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غات ملہوفا کتب اللہ لہو ثلاثۃ سبعین حسنہ. میرے حضور نے فرمایا جو کسی انسان کے ساتھ ایک بھلائی کرتا ہے, جو کسی ایک انسان کے ساتھ کتنی بھلائیاں, ایک بھلائی کرتا ہے, اور جو کسی مصیبت زدہ کی ایک مصیبت کو اس سے دور کرتا ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ رب کائنات اس کے لیے 73 نیکیاں لکھ دیتا ہے. بھلائیاں کتنیاں کی, ایک. کسی سے مصیبتیں کتنی دور کی, صرف ایک. میرے حضور نے فرمایا کہ جو انسان کسی دوسرے کی ایک مصیبت کو اس سے دور کر دیتا ہے, کتب اللہ لہو ثلاثۃ وسبعین حسنہ. رب کائنات اس کے لیے 73 نیکیاں لکھ دیتا ہے. ان میں سے ایک نیکی کا اجر اتنا ہے کہ گویا رب کائنات یوں لکھ دیتا ہے کہ اس نے ساری زندگی خدمت دین میں گزاری ہے. ایک مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے والا. میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے 73 نیکیاں لکھتا ہے, اور ایک نیکی کا اجر اللہ اتنا لکھتا ہے کہ جیسے ساری زندگی وہ دین کی نوکری کرتا رہا, دین کی خدمت کرتا رہا. تو سامعین پھر سوچے باقی جو 72 نیکیاں بچی ہیں رب کی بارگاہ میں ان کا اجر کتنا ہوگا. آئیے آج اپنی زندگی کو کچھ بدل کے جائیں. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور یہ حدیث مبارکہ متفقون علیہ, اس کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے.
امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، میرے حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، میرے حضور نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان، پیچھے تک سارے بولے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو خود ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ آقا کے چاہنے والوں، اگر اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالے، یہاں پہ ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے پہ ظلم کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان لے رہا ہے، قتل و غارت کی فضا عام ہو چکی، سوشل میڈیا پر آئے روز ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ پڑھنے والے دونوں کلمہ حضور کا ہیں، ایک مار رہا ہے دوسرا مر رہا ہے۔ ہمیں کب ہوش آئے گی؟ کب حضور کی دیوانگی کا حق ادا کریں گے؟ کب حضور تاجدار کائنات کے کلمہ کا حق ادا کریں گے؟ اور میرے آقا نے فرمایا کل یوم قیامت جس گناہ کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ کسی کا ناحق خون بہانا ہے۔ اگر کسی ظالم نے یہاں پہ کسی کو ناحق قتل کر دیا، خون بہا دیا، کل یوم قیامت سب سے پہلا فیصلہ اس قاتل کے حوالے سے کیا جائے گا اور اس قاتل کو رب کائنات سیدھا جہنم بھیجے گا۔ اور جہاں پر کرائے کے قاتل خریدے جاتے، پھر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اذا احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض، میرے حضور نے فرمایا کہ فرائض اعمال کے بعد اگر کوئی سب سے افضل عمل جاننا چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ جب کوئی انسان کسی دکھی کو خوش کرتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں وہ مقبول عمل لکھا جاتا ہے۔ آئیے حضور کے چاہنے والوں، ہم معاف کرنے کا کلچر عام کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ آقا تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو حضور تاجدار کائنات نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی ہمیشہ معاف کیا ہے۔ میرے حضور نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میسج کم و بیش اپنے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں ہر جگہ پہ دوں، چونکہ اس وقت پورے ملک میں قتل و غارت کی ہوا میں اور فضا میں ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین معاذ اللہ ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ آئیے حضور تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کو معاف کر دیا، ہمیشہ معاف کر دیا۔ سامعین محترم، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ساری زندگی ایک بار نہیں درجنوں بار معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کی کوششیں کی۔ وہ مکہ کے کفار معاذ اللہ جنہوں نے میرے حضور کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ آقا تاجدار کائنات کو کم و بیش 3 سال ایک گھاٹی میں قید کیا، شیب ابی طالب میں، کھانا پانی بھی نہ پہنچنے دیتے۔ ان 3 سالوں میں معاذ اللہ حضور تاجدار کائنات اور حضور کے صحابہ کو ظاہراً زندہ رہنے کے لیے درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے۔ یہ میرے حضور کی سیرت مطالعہ کا مطالعہ کرے۔
لیکن آقا تاجدار کائنات نے سن 8 ہجری میں وہ مکہ فتح کر لیا، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا۔ وہ سارے دشمنان مصطفیٰ گردنیں جھکا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہر کوئی ڈر رہا ہے، ہر کوئی کپ کپا رہا ہے کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میرے آقا مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کلمات ارشاد فرمائے، کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا، کعبہ کی چابی لے کے حضور کے سامنے آیا، جسم تھر تھرا رہا ہے کہ آج گردن اتار دی جائے گی۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے کعبۃ اللہ کی چابی اٹھائی، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے، نوافل ادا کر کے باہر تشریف لائے۔ عثمان بن طلحہ ابھی وہیں پہ کھڑا ہے، جسم پہ تھر تھراہٹ ہے، کپ کپاہٹ ہے، رنگ بدلا ہوا، خوف طاری ہے کہ آج مارے جائیں گے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن طلحہ یاد کرنا وہ وقت، آج وقت بدل گیا۔ اور میرے حضور نے کون سا وقت یاد کروایا؟ جب میرے سونے آقا مکہ المکرمہ سے مدینہ جانے لگے، میرے حضور نے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا، عثمان بن طلحہ کعبہ کا دروازہ کھول، میں اندر تشریف لے جا کے نوافل پڑھنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، اے محمد بن عبداللہ، معاذ اللہ، ہر کسی کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، تاجدار کائنات برستی آنکھوں کے ساتھ مکہ کو چھوڑ گئے۔ حضور تاجدار کائنات کعبۃ اللہ سے خطاب کر رہے تھے، میرے پیارے مصطفیٰ مکہ المکرمہ سے خطاب کر رہے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا، اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن تیرے باسی مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ تاجدار کائنات کی آنکھیں برسی، میرے حضور مکہ کو الوداع کہہ گئے۔ اب سن 8 ہجری تھی، وہی عثمان بن طلحہ حضور کے سامنے تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، عثمان بن طلحہ آج وقت بدل گیا، کل کعبہ کی چابی تیرے ہاتھوں میں تھی، آج کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ ڈرتا رہا، کپ کپاتا رہا کہ شاید مار دیے جائیں۔ میرے حضور نے فرمایا، عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر۔ وہ کپ کپاتا ہوا ہاتھ آگے نہیں کرتا کہ کہیں ہاتھ نہ کٹوا دے۔ میرے حضور نے پھر فرمایا، عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر۔ وہ ڈرتا لرزتا اپنے ہاتھ حضور کے سامنے کرتا ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے کعبۃ اللہ کی چابی پھر عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں میں رکھ کے کہا، اے عثمان بن طلحہ، تو نے میرے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ تیرا کردار تھا۔ آج پھر میں کعبہ کی چابی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تجھے پھر کعبہ کا متولی بناتا ہوں، تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ تیرا کردار تھا، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے۔ ارے حضور تاجدار کائنات سے اگر واقعی محبت ہے، حضور تاجدار کائنات سے محبت اگر واقعی سچی اور سچی ہے تو آئیں آج حضور کی کم از کم اس ایک سیرت کا اپنی زندگی میں جھلک لے کے جائیں۔ میرے آقا نے دشمنوں کو معاف کر دیا، اور ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کر سکتے، ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کر سکتے، ہم اپنے محلے والوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نے
काफिरों को माफ कर दिया और हम मुसलमानों को माफ नहीं कर सकते। आए हुजूर ताजदार कायनात की सीरत को सामने रखते हुए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को सामने रखते हुए, और हमारे अजीम दोस्त मोहतरम साजिद महमूद कौड़ा साहिब, उनकी जिंदगी और वो आखिरी मैसेज, उसको सामने रखते हुए हम नियत और इरादा करते हैं कि हमारे दिल में अगर किसी की नफरत है, बुग़्ज़ है, नाराजगी है, अल्लाह रसूल के लिए हम दूसरों को मुआफ करते हैं। क्या मुआफ करने का कल्चर आम करते हैं? आइए कोशिश करें कि मुआफ़ी के कल्चर को आम करें, मुआफ़ी को आम करें, मुआफ़ी को आम करें। अगर ये मुआफ़ी को आम कर लिया तो सामीन मोहतरम फिर यही घर हमें जन्नत लगेगा, इसी दुनिया में जन्नत का माहौल पैदा होगा। फिर ये अफरा तफरी ना रहेगी, ये लड़ाई झगड़े फसादात ना रहेंगे। आए मिलकर ख़ानदानी लड़ाइयों को दूर किया जाए, मजहबी फ़िरकावारियत को ख़त्म किया जाए, लिसानियत की जंगों को ख़त्म किया जाए, सूबाइयत की जंगों को ख़त्म किया जाए, और मुसलमान दीन इस्लाम के गलबा के लिए एक हो जाएं। और अगर मुसलमान एक हो गए तो फिर सामीन मोहतरम जो फ़लस्तीन में और गज़ा में मुसलमानों का हाल आज हो रहा है वो नहीं होगा। अगर मुसलमान एक हो गए तो फिर कश्मीर के मुसलमान भी मगलूब नहीं रहेंगे। अगर मुसलमान एक हो गए तो फिर बर्मा के मुसलमानों को कत्ल व गारत का निशाना न बनना पड़ेगा। आए हम एक दूसरे की गर्दनें काटे नहीं, एक दूसरे के मुहाफिज बन जाएं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है, मालिक कायनात मुआफ़ फरमाए। और अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।